بہت سے سوالوں کے جواب میں دے دیتا ہوں مگر آپ کا لہجہ سخت ہے. کیا صاحب جی حضرت عمر سے تو بہت نرم ہے میرا رویہ. جس دن ہمارے مخالفین حضرت عمر کو یہ ڈکلیئر کر دیں کہ وہ انجینئر صاحب سے زیادہ سخت ہے, اس دن میں نرم ہو جاؤں گا. ٹائم قیامت تک ہے. لیکن یہ زیادتی تو نہ کرے. ایک بندہ حضور کی صحبت میں رہ کے بھی اپنی طبیعت کی سختی رکھتا ہو, اور ایک بندہ 1400 سال بعد آ کے اس سے زیادہ نرم ہو. ایک بندہ حضور کی مجلس میں بار بار تلوار نکالے, یا رسول اللہ اجازت دے اس کا گلا کاٹوں. انجینئر صاحب نے کبھی بال پوائنٹ بھی کسی کو نہیں مارا ہو. تو یہ تو نہ کرو یار, کون سی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ کے اندر اتنا علمی حوصلہ نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں حضرت عمر سے زیادہ نرم ہوں, تو آپ کو مجھے سمجھانے کا کوئی حق باقی نہیں ہے. اور باقی یہ آپ کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے. میں الحمدللہ میرے سے زیادہ نرم اس پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی دائی ہے تو اس پہ انگلی رکھیں. کون ہے بتائیں, کون سا بندہ ہے؟ لیکن ٹاپک بھی میرے والے ڈسکس کرتا ہو. ہاں, یہ نہیں ہو سکتا کہ انجینئر صاحب طارق جمیل صاحب جو ہے وہ روٹی بغیر چمچ اور کانٹے کے کھاتے ہیں, اور آپ مرغ پلاؤ جو ہے وہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ کیوں کھاتے ہیں. میں کہتا ہوں اپنی عقل کا علاج کرا, تو روٹی کو کمپیئر کروا رہا ہے مرغ پلاؤ کے ساتھ. مرغ پلاؤ جو ہے وہ طارق جمیل صاحب نے بھی کبھی کھایا تو وہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ ہی کھائیں گے. ٹھیک ہے, جو ہمارے ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے, میں اب بات نہیں کرتا کسی کا نام لیے بغیر. یقین کریں آپ کے علماء اتنے بزدل ہیں, اپنی ٹرولنگ سے, اپنی لائف تھریٹ کی وجہ سے وہ ان ٹاپکس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. بزدل 60-70 سال کے ہو کے بھی اگر صحیح بات نہیں کوئی بتا رہا تو اسے بزدل ہی کہا جائے گا نا. کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 سال کی رینج میں. بخاری میں حدیث ہے جس کو اللہ نے 60 سال عمر دے دی اس کے اوپر حجت تمام کر دی. 60 سال کے بعد کون سی حکمت تم لے کے چل رہے ہو؟ تم اپنی زندگی گزار چکے ہو, نہیں بولتے, ڈرتے ہیں. تو میرے سے زیادہ کوئی نرم نہیں ہے. اور جو میرے ٹاپکس پہ بولتا ہے وہ سٹارٹ ہی سے کرتا ہے فلاں کافر ہے, فلاں سورہ دا سور ہے. کہنا ہونا بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے گڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے. میں نے آج تک سور کہا ہے کبھی؟ میں نے کہا کہ وہابی سور ہیں. کتنے احترام سے میں نام لیتا ہوں, اعلی حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب, اشرف تھانوی صاحب. میرا یہ دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو لے کے آئے. یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے, میں سخت ہوں. میرے سے زیادہ پولائٹ بندہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جس ٹاپک پہ میں بول رہا ہوں اس ٹاپک کے اوپر کوئی بولتا نہیں, اور جو بولتا ہے وہ پھر جناب ایک بار جڑا نا آسمان پھاڑ کے رکھ چڑھتا ہے, سیدھا جہنم وچ پہنچا کے آندا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے. جب آپ اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. ابھی دیکھیں تحریک لبیک کے ایک بھائی آئے تھے, انہوں نے مجھ سے 30 سوالات کیے. سٹارٹ ہی انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کو جہنم جہنمی سے ملواتے ہیں. آپ نے میرے چہرے کے اوپر کوئی ناگواری دیکھی یا پورے اس انٹرویو میں کہیں غصے کا اظہار نظر آیا؟ انہوں نے جتنی باتیں کی میں نے اس کے علمی جواب دیے. ٹھیک ہے, باقی اگر کسی کو یہ لہجہ سخت لگتا ہے تو اسے یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے, اسے پھر ممی ڈیڈی کام کرنے چاہیے. ہاں, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ آرتھوپیڈک سرجن سے یہ کہیں کہ آپ کے پاس جو بندہ بھی آتا ہے آپ اس کی چیخیں کیوں نکلواتے ہیں. میں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں, وہاں تو کبھی کسی کی سی کی آواز بھی نہیں آئی. تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنی علمی جہالت دور کریں. آرتھوپیڈک سرجن کے پاس وہ بندہ آتا ہے جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, یا اس کی بازو ٹل گئی ہوتی ہے, یا اس کا ٹخنا ٹلا ہوا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کو سیدھا کریں گے تو چیخ تو نکلتی ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی ہومیوپیتھک ایلوپیتھک علاج نہیں ہے کہ جو ٹلی ہوئی ہڈی کو اپنی جگہ پہ لے آئے جب تک آپ اس کو کھینچ کے نہیں کرتے. ہے کہ نہیں؟ تو سرجن کو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے نہیں کمپیئر کروا سکتے. میں ہومیوپیتھک بھی کرتا ہوں علاج, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. ہومیوپیتھک علاج میں دیکھیں, میں نے صبح شام کے سنت اذکار کے اوپر ویڈیو نہیں ریکارڈ کرائی, درود شریف کے فضائل کے اوپر میں نے ویڈیوز نہیں ریکارڈ کروائی.
فرض نماز کے بعد سنت اذکار کے اوپر وہ ساری ہومیوپیتھک ویڈیوز ہیں, آپ وہ دیکھیں. آپ آ کے سیدھے ہی آ کے بائی پاس کا آپریشن یا اپینڈکس کا آپریشن دیکھ رہے ہیں اور کہ انجینئر صاحب نے ہر ٹائم مستری پڑے ہوندے ہاتھ وچ, تو ظاہر ہے آپ کو یہی لگے گا نا. تو آپ کو اگر, اور آپ کو بتاؤں جو لوگ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی جو یہ اس طرح اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں نا, ان کو سرجن نہیں پھر بنایا جاتا. اگر آپ کا دل ہی اتنا سے آپ سرجن نہیں بن سکتے تو جو سرجنوں کا کام تو انہوں نے ختم کرے. سرجن دنیا سے ختم ہو گئے تو آپ کے یہ کوئی بھی دوائی وہ کام نہیں کر سکتی جو سرجری کر سکتی ہے. دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آپ کا سٹنٹ ڈالنے والا ہوا ہے تو کوئی دوائی آپ کو ایسے ہی ہو کہ وہ آپ کا کولیسٹرول کا وہ ایشو جو ہے ریزالو کر دے. سٹنٹ ڈلنا ہی ڈلنا ہے بھائی. اور اگر زیادہ بگڑ گیا تو بائی پاس ہونا ہے آپ کا, اور اس میں سیدھا گرائنڈر چلتا ہے ادھر. ہاں, یہ چھوٹا گرائنڈر چلاتے ہیں, کڑ کڑ کر کے یہ سارا آپ کا سینے کی ساری پسلیاں توڑ کے یوں کھولتے ہیں, پھر دل نکالتے ہیں اور پھر آپریشن کرتے ہیں. پھر یہاں سے ٹانگ سے ایک نس نکال کے اس کو وہ کرتے ہیں. اب آپ یہ آپریشن ایک یوٹیوب پہ دیکھ لیں ایک ڈاکٹر کا, تو آپ اس ڈاکٹر پہ لانتے بھیجیں گے کیا؟ آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی خدمت کر رہا ہے وہ انسانیت کی, اور وہ خدمت کر رہا ہے جو کوئی دنیا کا ہومیوپیتھک ایلوپیتھک نہیں کر سکتا, کوئی حکیم نہیں کر سکتا, ہے کہ نہیں؟ تو سرکار یہی کام میں کر رہا ہوں, اور میں ہے بھی اکیلا ہوں اس فیلڈ کے اندر, کیونکہ اس فیلڈ میں جو گھسے گا نا اسے اپنی اور اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کی لائف سٹیک پہ لگانی پڑے گی. دنیا اس کے لیے پھر جنت نہیں رہے گی. ہاں, وہ آزادانہ گھوم نہیں سکتا. اور مزے کی بات بلکہ دکھ کی بات کہ اسے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں مسلمانوں سے ہوگا. آپ رفع الیدین کے ساتھ کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, آپ کو خطرہ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں صفائی کرنے والا جو کرسچن ہے وہ آ کے تو جھاڑو سے آپ کی پٹائی شروع کر دے گا, یا کوئی ہندو وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ آپ کے سر پہ آگے کو بیلچا مار دے گا. آپ کو داڑھی والوں سے, پگڑی والوں سے, ان حنفیوں سے ڈر لگے گا جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے. تو مسلمان جب مسلمان سے ڈرے سنت پہ عمل کرتے ہوئے, تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے انجینئر جیسی بلائی چھوڑنی ہے نا. دیکھا کیسے بلوں میں گھس گئے ہیں یار. وہ بدماش جن کے بارے میں آپ کے بدماش اینکر بھی نام نہیں لے سکتے ان کے, میں نام لے کے انہوں نے پڑ کے رکھ دینا اور ایسے دبک دیں دوبارہ ان کی زبان نہیں کھلتی. دیکھا کہ نہیں, یہ مذہبی دہشت گرد جو آپ کے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں ہر فرقے کے اندر, ایک بیان میرے بارے میں دیتے ہیں میں لا کے آتش پڑا چھڑنا, وڑ جانے دوبارہ نکلنے نہیں اپنی کھوڑی چبار, ہے نا. تو آیا نا قابو میں رہے. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دبے دبے الفاظ میں بات کریں گے, بعض تنظیمیں, بعض لوگ ایسی تیسی نہیں تھوڑی, کیونکہ ظاہر ہے میں تو 302 ہوں, سیدھی سی بات ہے. ہاں, میری لائف تو آپ نے کر دی ونریبل, ٹھیک ہے, میں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہا ہوں, لیکن تہاڈی منجی میں ٹھوک دینی ہے, تہاڈا کوئی بابا نہیں میں چھڈنا. ہاں, جنہ بولو گے میں اُنہ تانوں بے عزت کراں گا. اور میں نے دیکھیں گے کرنے کے بعد کلچر ہی بدل دیا ہے. کل تک جن بزرگوں کا لوگ احترام کرتے تھے جہالت کی وجہ سے, وہ بزرگ اس قابل نہیں تھے, ایون اہل حدیث بھی ان کے نام بڑے احترام سے لیتے تھے. آج ان بزرگوں کے ناموں پہ میمز بن رہی ہیں, اور میمز کون بنا رہا ہے؟ ان بزرگوں کی عبادت کرنے والے جو بابے تھے نا, ان کے اپنے بچے ریورٹ ہو کے اپنے بابوں کی میمز بنا رہے ہیں. یہ ہے جناب تبدیلی دنیا میں. خان صاحب تو تبدیلی نہیں لا سکے, لیکن اسی جڑی تبدیلی لانی سی وہ لیا چھڈی. پورا مسلمانوں کا کلچر چینج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب سٹوڈنٹس بنائیں, کوئی مدرسہ کھولیں جس میں بندے تیار کریں. سرکار بندے تو تیار اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ یہ بندے تیار کر کے 100-150 سال میں آپ اپنی جنریشن کو ٹرانسفارم کر دیں دوسری فارم میں. جب ہم نے 10 سالوں کے اندر پوری کی پوری امت مسلمہ کا قبلہ بغداد شریف, دیوبند شریف, اجمیر شریف, بریلی شریف سے ہٹا کے مکے اور مدینے کی طرف کر دیا ہے روحانی قبلہ, تو آپ پیچھے کیا کام کرنے والا رہ گیا؟ مجھے بتائیں کون سا ایسا کام ہے جو کرنے والا رہ گیا؟ The damage has been done. ان کے فرقوں کے ساتھ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا. اللہ کا شکر ہے. تو الحمدللہ میرے سے زیادہ خوش مزاج یار یہ میری میمز ایمی بنی ہوئی ہیں, جو میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں. اگر میں سخت مزاج ہوں تو میرے کلپ ہی نہیں بیچ میں سے آپ کاٹ سکتے.